حضرت علی کو دیکھو، کون نہیں جانتا حضرت علی کو، کون نہیں جانتا فاطمہ کو، کون نہیں جانتا حسن کو، کون نہیں جانتا حسین کو۔ حضرت علی کو دیکھو، جب آخری وقت ہوتا ہے اپنے ہاتھ آسمانوں کی طرف بلند کرتا ہے، کون؟ حضرت علی، اور کیا کہتا ہے؟ آہن آہ من قلت الذات و بعد السفر و وحشت الطریق، اے رب ذوالجلال، میرے پاس عمل تو کوئی نہیں، سفر بڑا لمبا ہے، اے میرے رب مجھے معاف فرما دیجئے۔ یہ کون ہے؟ یہ معاف ہو چکے ہیں، یہ معاف ہو چکے ہیں، ان کو جنت کے پروانے مل چکے ہیں، یہ صحابہ بخشے بخشائے ہیں۔ حضرت عمر کو دیکھو، کون عمر جس کی ٹھوکروں میں کیسر و کسرا کے تاج پڑے رہتے ہیں، کون عمر جس کے درے سے دنیا کا بڑا سے بڑا شیطان بھی پورے طور پر کانپا کرتا تھا، کون عمر جو رسول عربی کا سسر ہے، حضرت حفصہ کا ابا ہے، کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان نبوت نے فرمایا جس راستے سے عمر داخل ہو جائے شیطان کی ہمت نہیں ہے کہ اس راستے سے داخل ہو، کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی کی زبان نبوت نے فرمایا عمر کی ذات وہ ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہے۔ وہ عمر جب آخری وقت آیا، اپنے بیٹے تاریخ دمشق میں ہے، ابن عساکر نے بھی اس کو نقل فرمایا، جب آخری وقت آیا اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا، بیٹے عبداللہ میں مجھ کو زمین پر لٹاؤ۔ بیٹے عبداللہ نے کہا ابو جان نہیں، آپ میری گود میں، آپ کا سر ہے نا؟ فرمایا نہیں، مجھ کو زمین پر لٹاؤ۔ حضرت عمر کو زمین پر لٹا دیا گیا۔ حضرت عمر اپنی پیشانی زمین پر رگڑنے لگے اور کیا کہنے لگے؟ ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربی، اے عمر اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہیں کیا تو تو برباد ہو جائے گا۔ یہ کون ہے جو معاف ہو چکے؟ یہ کون ہے جو بخشے جو بخش دیے گئے؟ یہ کون ہے جن کو دنیا میں جنت کے پروانے دے دیے گئے؟ یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا، اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہی صحابہ ہیں جن کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا اولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الفائزون، اولئک ھم المتقون، اولئک ھم الراشدون۔ صدیق اکبر سے لے کر عمر فاروق اعظم تک، عمر فاروق اعظم سے لے کر کے عثمان غنی تک، عثمان غنی سے لے کر کے سیدنا علی تک، سیدنا علی سے لے کر کے حضرت بلال تک، بلال سے لے کر ہلال تک، ہلال سے لے کر سمان تک، سمان سے لے کر سفیان تک، سفیان سے لے کر حذیفہ بن الیمان تک، حضرت حذیفہ بن الیمان سے لے کر کے حضرت انس بن مالک تک، حضرت انس بن مالک سے لے کر کے ہر غسیل الملائکہ حضرت حنزلہ تک، حضرت حنزلہ سے لے کر کے عبداللہ بن مسعود تک، عبداللہ بن مسعود سے لے کر کے عبداللہ بن ابی اوفا تک، عبداللہ بن ابی اوفا سے لے کر کے عبداللہ بن سلام تک، عبداللہ بن سلام سے لے کر کے عبداللہ بن عبداللہ تک، عبداللہ بن عبداللہ سے لے کر کے عبداللہ بن حارث تک، عبداللہ بن حارث سے لے کر کے عبداللہ بن عثمان تک، عبداللہ بن عثمان سے لے کر کے عبداللہ بن عمر تک، عبداللہ بن عمر سے لے کر کے عبداللہ بن ابی اوفا تک، رسول عربی کے پہلے صحابی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کر کے اس روئے زمین کے آخری صحابی حضرت عامر طفیل ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک، تمام کے تمام صحابہ کے بارے میں قرآن نے اعلان کر دیا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ رب ذوالجلال کے صحابہ اللہ سے راضی ہو گئے اور رسول صحابہ سے میرا رب راضی ہو گئے۔ یہ صحابہ کتنا روتے، ہم کتنا روئے ہیں؟ ہم سے تو نمازیں نہیں پڑھی جاتی، نماز فجر نہیں پڑھی جاتی، نماز عصر نہیں پڑھی جاتی، مغرب عشاء، کتنی نمازیں، کتنے ایسے ہیں جو بغیر عشاء پڑھے اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے؟ کتنے ایسے ہیں ابھی گھر جا کر کے فجر نہیں پڑھیں گے؟ عزیزوں، میرے نبی نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، الصلاۃ قرۃ عینی، نماز میری آنکھ کی ٹھنڈک ہے۔ نماز نہ پڑھنے سے میرے محبوب کو تکلیف ہوتی ہے، نماز نہ پڑھنے سے میرے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں رب ذوالجلال نے 88 مقام پر یا ایھا الذین آمنوا، 88 مقام پر
یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، اے اپنے آپ کو نبی کا غلام کہنے والو. کتنی مرتبہ رب ذوالجلال نے فرمایا نماز قائم، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. کبھی قرآن کریم بھی پڑھ لیا کیجئے، قرآن کریم کا ترجمہ بھی پڑھ لیا کیجئے. کبھی اللہ کے واسطے آپ کی بنگلہ زبان میں بھی قرآن کریم کا ٹرانسلیشن موجود ہے. دنیا کی تمام زبانوں میں، دنیا کی تمام زبانوں میں قرآن کریم کا ٹرانسلیشن موجود ہے. آپ حضرات اپنے آپ کو دین کے قریب کیجئے. آپ حضرات گناہوں سے توبہ کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے. کتنے ہمارے بھائی ایسے ہیں جن کا نمازوں سے کوئی تعلق نہیں، جو صرف جمعہ ہی جمعہ پڑھتے ہیں. اللہ کے لیے ایسا نہ کیجئے. وعدہ کرو، ارادہ کرو، انشاءاللہ 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے. انشاءاللہ تو کہہ دو، دھیرے سے ٹالی کہہ دو، نہ تالا کہو. سمجھتے ہیں آپ؟ بہرحال میں عرض کر رہا تھا آپ سے، تھوڑا سا اللہ سے ڈرنے والے بنیے، تھوڑا سا پانی پلائیے، اللہ سے خوف کھانے والے بنیے. آخرکار مرنا ہے کہ نہیں ہے؟ مرنا ہے. کتنے لوگوں کو مرنا ہے بھائی؟ پیچھے والے سو گئے، لگ رہا ہے سو رہے ہیں. میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ میں اسپینش میں بول رہا ہوں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے یا میں ایسے چلا رہا ہوں؟ پیچھے والے بتائیں بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی بھائی. کس کے نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ. نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، ماشاءاللہ. کوئی تو ایسا ہے جس کے نہیں سمجھ میں آ رہی. میں عرض کر دوں آپ سے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. میں آپ بالکل گھبرائیے نہیں، پریشان مت ہوئیے. اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے. خود رب ذوالجلال نے قرآن کریم میں اعلان کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. ہائے ہائے، اچانک یہ آیت یاد آئی، اس سے پہلے کوئی مضمون ہی تھا ہی نہیں اس آیت کا. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندوں، اے میرے پیارے بندوں. کس کو پیارا کہہ رہا ہے؟ کس کو اپنا کہہ رہا ہے؟ کس کو کہہ رہا ہے پتہ ہے؟ علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندوں. اللہ کوئی نافرمانوں کو بھی پیار سے بلاتا ہے. کچھ ادھر سے بہت شور ہو رہا ہے اور ان کا شور اتنی تیز ہے کہ وہ ہمارے کانوں میں ٹکرا رہا ہے. اس وجہ سے مجھے بات کرنے میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہے. تو بھائی اگر سننا ہے تو آپ محبت سے سنیں، ورنہ اپنے گھر چلے جائیں. آپ اپنی رات کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا موقع دیا ہے آپ کو نیکیاں کمانے کا، آپ کو پورے طور پر یہاں ثواب حاصل کرنے کا. اب آپ بتائیے کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ خاموش بیٹھیں گے؟ اس جگہ پر اگر آپ خاموش نہیں بیٹھیں تو پھر اور ایسی کون سی جگہ ہے جہاں آپ خاموش بیٹھیں گے؟ عورتوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے. 4 عورتیں تھیں آپس میں. ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے، ایک لطیفہ سنو چھوٹا سا. ایک بادشاہ تھا تو اس نے ایک کمپٹیشن رکھا کہ جو سب سے اچھا اور سب سے خوبصورت اور سب سے بڑا جھوٹ بولے گا اسے فرسٹ پرائز ملے گا، سب سے بڑا انعام ملے گا. تو اب اس میں آگے بھائی سارے کے سارے حصہ لینے کے لیے، اس پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے. تو کسی نے کوئی جھوٹ بولا، کسی نے کچھ جھوٹ بولا، کسی نے کچھ جھوٹ بولا. بادشاہ مطمئن نہیں ہوا. ایک آ گیا، شاید وہ اس بستی کا ہو، اور آ کر کے کہنے لگا حضرت جی بادشاہ سلامت، ہم نے دیکھا 10-15 عورتیں ایک جگہ بیٹھی ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھی رہی اور بالکل خاموش بیٹھی رہی، کچھ بولی ہی نہیں. بادشاہ نے کہا تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، فرسٹ پرائز تمہارا ہی ہو گیا. عورتیں ہوں 10-15 ایک جگہ بیٹھی رہیں اور کچھ بات نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ عورتوں کی فطرت ہے نا. میں عرض کر رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے نافرمان بندو، اے میرے نافرمان بندو. نافرمانوں کو اپنا کہہ رہا ہے اللہ. اے
اے میرے نافرمان کون؟ نماز پڑھنے والے نہیں، روزہ رکھنے والے نہیں، زکات دینے والے نہیں، کون؟ جو نمازوں کو چھوڑتے ہیں، جو روزوں کو چھوڑتے ہیں، تسبیحات نہیں پڑھتے بلکہ وہ میری نافرمانی کرتے ہیں، علی انفسہم، جنہوں نے تمام غلط کام کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر رکھا ہے۔ ہائے میرے نافرمان بندو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، ہاں ہاں تمہارا رب تمہارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ اے دنیا کے انسانوں، اے بنگال کے اچھے لوگوں، ہم سے گناہ ہو گئے، نمازیں چھوٹ گئی، کوئی بات نہیں، ہم توبہ کر ڈالیں، رب ذوالجلال ہماری توبہ کو قبول فرما لے گا، ان کی قضا کر لیں۔ اے میری بہنوں، اے میری بیٹیوں، اے میری بچیوں، آپ بھی پورے طور پر نمازوں کی پابندی کیجئے، آپ بھی اپنا کیریکٹر پاک کیجئے، آپ بھی اپنا کردار اعلیٰ بنائیے۔ ہاں ہاں کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کرنے سے پہلے ہی موت آ جائے، پھر کیا ہوگا؟ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، قبر میں ہر ایک کو جانا ہے، قبر کے سوالوں کا جواب دینا ہے، پھر پتہ نہیں لاکھ سال کی زندگی قبر میں گزارنی ہے، اس کے بعد میدان محشر میں اللہ کی عدالت لگنی ہے، پھر اس عدالت میں فیصلہ ہونا ہے، وہاں سوالات ہونے ہیں، ان کے جوابات تم سے لیے جائیں گے، پھر جنت کا یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اے دنیا کے انسانوں، کیا تمہیں مرنا نہیں ہے؟ کیا اللہ کی عدالت میں جانا نہیں ہے؟ کیوں رب کی نافرمانی کرتے ہو؟ کیوں نمازیں چھوڑ کر اللہ کے باغی بنتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا گلا کاٹتے ہو؟ کیوں بھائی کو بھائی آپس میں لڑتے ہو؟ کیوں آپس میں ایک دوسرے کی نہیں نبھتی؟ کتنے دن اس دھرتی پر رہو گے؟ تھوڑی سی زندگی ہے، چند دن کی زندگی ہے، اس کو محبت کے ساتھ گزار لو تاکہ تمہارے جانے کے بعد تمہارا نام کوئی محبت سے لینے والا تو موجود ہو۔ ہاں ہاں ساری کی ساری زندگی کو آگ لگ گئی، ہماری ساری زندگی نفرتوں سے بھری پڑی ہے۔ صبح دیکھو اللہ کی نافرمانی، شام کو دیکھو اللہ کی نافرمانی، دوپہر میں دیکھو اللہ کی نافرمانی، ہم اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں۔ ایک وقت بھی ہم کو یہ خیال نہیں آتا کہ موت بھی آنی ہے۔ ہاں ہاں نوجوانوں، کیا تمہیں موت نہیں آئے گی؟ سب کو آئے گی۔ کون ہے موت سے بچنے والا؟ کوئی موت سے بچا آج تک؟ رب ذوالجلال کا اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، جو سانس لینے والی چیز دنیا پر موجود ہے اس کو ایک دن موت آنی ہے، ایک دن آئے گا، اس کائنات کو بھی موت آئے گی۔ اذا السماء انشقت، دیکھو آسمانوں پر موت آ رہی ہے۔ امام آلوسی نے ترجمہ کیا روح المعانی میں، اذا السماء انشقت، آسمان کو موت آ گئی، واذا النجوم انکدرت، ستاروں پر موت آ گئی، واذا الارض مدت، زمین پر موت آ گئی، واذا الجبال سیرت، دیکھو پہاڑوں کو موت آ گئی، واذا البحار فجرت، واذا البحار سجرت، سمندروں کو موت آ گئی، کل من علیہا فان، دیکھو ساری کائنات کو موت آ گئی، کون باقی؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک رب کی ذات باقی ہے، ہاں ہاں اس کے سوا کوئی شے باقی نہیں رہے گی۔ جب زمین مر جائے گی، آسمان مر جائے گا، ستارے مر جائیں گے، سیارے مر جائیں گے، کوئی باقی نہیں رہے گا۔ میرا رب پوچھے گا ملک الموت سے، اے ملک الموت کون باقی؟ ملک الموت کہے گا ہاں ہاں تیرا ایک پورے طور پر تیری مخلوق جبریل باقی ہے، میکائیل باقی ہے۔ میرا رب فرمائے گا جبریل کو موت آ جائے، میکائیل کو موت آ جائے، اس وقت رب کا عرش تھر تھر آئے گا، کب کپائے گا۔ مسند احمد میں ہے، فریاد کرے گا اور کہے گا اے رب ذوالجلال میکائیل کو بچا لے، جبرائیل کو بچا لے۔ میرا رب فرمائے گا اس کو ٹھہر جا، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے ہر ایک کو مرنا ہے۔ ادھر جبریل گرا پڑا ہے، ادھر میکائیل گرا
گرا پڑا ہے. ہاں ہاں عرش اٹھانے والے فرشتے وَيَحْمِلُ رَبُّكَ عَرْشَ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبُّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ. جو عرش کو اٹھانے والے 8 فرشتے ہیں وہ بھی گر پڑیں گے. اب میرا رب پوچھے گا اے جبرائیل اے اسرائیل اے ملک الموت بتا اب کون باقی. ملک الموت سمجھ جائے گا میرا نمبر آ گیا, میری باری آ گئی. کہے گا اے اللہ ہاں ہاں ایک تو باقی, تو تو حی ہے قیوم ہے, تجھ کو تو موت نہیں, تو موت سے پاک, تو موت سے پاک. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نیند سے بھی پاک, اونگ سے بھی پاک, موت سے بھی پاک. اور ایک تیرا حقیر بندہ یہ اسرائیل باقی. میرا رب فرمائے گا ملک الموت ہاں ہاں تو بھی مر جا, تو بھی مر جا, تو بھی مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق ہے. ہاں ہاں حدیث پاک میں ہے تو ایک ایسی بھیانک چیخ مار کر کے ملک الموت کی جان نکلے گی. ساری دنیا کے انسانوں کی جان نکالنے والا, ساری دنیا کے انسانوں کی جان نکالنے والا, نبیوں کی جان نکالنے والا, پیغمبروں کی جان نکالنے والا, رسولوں کی جان نکالنے والا. آج جب اس کی جان نکلے گی اتنی خطرناک آواز ہوگی. حدیث پاک میں ہے اگر کائنات مری نہ ہوتی تو ملک الموت کی چیخ کو سن کے آج مر جاتی. اب کوئی باقی نہیں ہے. پھر جب کوئی باقی نہیں رہے گا میرا رب ذوالجلال 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو یوں پورے طور پر لپیٹے گا اور اپنے داہنے ہاتھ, اللہ کے تو دونوں ہاتھ دائیں ہی ہے, اللہ ہاتھ سے پاک ہے. یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اللہ ہاتھ سے پاک, اللہ پاؤں سے پاک, اللہ کے دانت نہیں, اللہ کے بال نہیں, اللہ کے گھال نہیں. ہاں ہاں اللہ کی بیوی نہیں, متخذ صاحبہ, اللہ کی بیوی نہیں, ولا ولدا, اللہ کے کوئی بیٹا نہیں, اللہ کے کوئی بیٹا نہیں. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال کا بیٹا بنا دیا, اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا. ہاں ہاں یہ فرمایا تکاد السماوات یتفطرن وتنشق الارض وتخر الجبال حتا. 16ویں سپارے سورہ مریم میں رب ذوالجلال نے ڈانٹا ہے آسمان پھٹ جائے, زمین ریزہ ریزہ ہو جائے. جو کم وقت الرحمن ولدا کہ رحمان بیٹا رکھتا ہے, حالانکہ متخذ صاحبہ, اللہ کے بیوی ہی نہیں, ولا ولدا, بیٹا کہاں سے آئے گا. اللہ بیٹے سے پاک, اللہ بیوی سے پاک, اللہ کھانے سے پاک, اللہ پینے سے پاک, اللہ سونے سے پاک, اللہ اونگنے سے پاک, اللہ کی زبان نہیں, اللہ دیکھتا ہے آنکھ کے بغیر, اللہ پورے طور پر کہتا ہے زبان کے بغیر, اللہ چلتا ہے پیر کے بغیر, پکڑتا ہے ہاتھ کے بغیر, اللہ ان چیزوں سے بالکل پاک ہے. ہاں 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 ولم فرمایا جب قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے میرے محبوب اللہ کی ذات میں کبھی غور نہ کرنا, اللہ کی صفات میں غور کرنا. ہاں ہاں جب کچھ بھی نہیں تھا تب اللہ تھا, جب کچھ بھی نہیں رہے گا تو اللہ رہے گا. ہاں ہاں فرمایا جب کوئی کائنات باقی نہ رہی, رب ذوالجلال نے, میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں, دائیں ہاتھ میں 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو لپیٹا اور یہ پکڑا اور جھٹکا دیا اور کہا کون ہے, کون ہے, کون ہے, کہاں گئے متکبر, کہاں گئے دنیا کے بادشاہ. بلاؤ آج اس فرعون کو جو میرے موسیٰ پر ظلم کیا کرتا تھا, بلاؤ اس نمرود کو جو میرے ابراہیم پر ظلم کیا کرتا تھا. 3 مرتبہ جھٹکا دے گا میرا رب ذوالجلال اور کہے گا این الملک, کہاں گئے بادشاہ, فرمایا کہاں گئے, این المتکبرون, این الجبارون, کہاں چلے گئے متکبر لوگ, کہاں گئے اپنے آپ کو بڑا کہنے والے. کوئی آواز نہیں آئے گی. آج کس کی بادشاہت ہے, لمن الملک اليوم, آج کس کی بادشاہت ہے, کوئی آواز نہیں آئے گی. خود میرا رب کہے گا للہ
الواحد القہار، آج اس اللہ کی بادشاہت ہے جس پر کبھی زوال آنے والا نہیں، جو قہار بھی ہے، جو جبار بھی ہے، جو ستار بھی ہے۔ ہاں ہاں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر رب ذوالجلال کی عدالت لگے گی۔ حدیث پاک میں ہے 40 سال تک اس کے بعد رب ذوالجلال بارش برسائے گا، ساری کائنات چٹیل میدان بالکل برابر ہو جائے گی، زمین بالکل برابر، شجر نہیں، حجر نہیں، جمادات نہیں، نباتات نہیں، کچھ بھی نہیں، سب چٹیل میدان ہے۔ حکم ہوگا اسرافیل کو سور پھونک دیا جائے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ۔ ہاں ہاں، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ پھر جب سور پھونکا جائے گا، قیامت کے میدان میں سب جمع کر دیے جائیں گے، ہم بھی موجود ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، آپ بھی ہوں گے، بیٹیاں بھی ہوں گی، بچیاں بھی ہوں گی، آدم علیہ السلام سے لے کر کے کائنات انسانی کا، کائنات قیامت تک، صبح قیامت تک کا آخری انسان میدان قیامت میں جمع کر دیا جائے گا۔ ہاں ہاں، سورج سوا نیزے پر ہوگا، یوم تبدل الارض وغیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ فرمایا اس دن کیا ہوگا؟ رب ذوالجلال اس زمین کو تبدیل کر دے گا، اس دن زمین تبدیل کر دے گا۔ سورج آج 15 کروڑ کلومیٹر کی دوری پر ہے، اس دن 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ انسانوں کے دماغ ہانڈیوں کی طرح پک رہے ہوں گے، ہاں ہاں، اتنا پسینہ نکلے گا، جتنے ہی گناہ کیے ہوں گے اتنا ہی پسینہ نکلے گا۔ حدیث پاک میں ہے بعض گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوں گے، بعض پورے طور پر کمر تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، بعض کاندھوں تک پسینوں میں ڈوبے ہوں گے، بعض پورے کے پورے پسینے میں تیر رہے ہوں گے۔ ان کے پسینے میں اتنی بدبو ہوگی کہ مردار میں اتنی بدبو نہیں ہوتی۔ ہاں ہاں، پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ اعمال نامہ لٹانے کی باری آ جائے گی۔ مسلمانوں، یہ ایسا وقت ہوگا جس دن کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ اماں عائشہ بیٹھی ہوئی تھی، امام الانبیاء سے اماں عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ اتنی دنیا میں مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا میدان محشر میں مجھے یاد رکھیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا عائشہ، 3 مقام ایسے ہیں جب کوئی کسی کو نہیں یاد رکھے گا، ہر کوئی ایک دوسرے کو بھول جائے گا، اے عائشہ، حتیٰ کہ میں بھی تم کو بھول جاؤں گا۔ ایک مقام وہ جب میدان محشر میں جہنم کو لایا جائے گا، اس مقام پر اس وقت کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا۔ دوسرا وہ مقام جب نام اعمال لٹائے جا رہے ہوں گے، اس وقت بھی ہر کسی کو اپنی ہی پڑی ہوگی۔ تیسرا وہ وقت جب رب ذوالجلال پل صراط سے گزرنے کا حکم کرے گا، تب ہر کوئی یہی چاہے گا کہ کاش میں صحیح سلامت پار ہو جاؤں، چاہے سارے لوگ اسی میں گر جائیں۔ اے مسلمانوں، یہ وقت بڑا ہی نازک وقت ہوگا، یہ وقت بڑا ہی نازک وقت ہوگا۔ نام اعمال جب لٹائے جائیں گے، ہماری کتابیں جب ہماری ہاتھوں میں دی جائیں گی، اس وقت ہماری تمام کا تمام ہمارا حال کھل جائے گا۔ امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں آ گیا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وہ تو کامیاب ہو جائے گا، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں پکڑایا گیا وہ ناکام ہو جائے گا۔ اگر کوئی ایسے بائیں ہاتھ میں پکڑا دے تو کیا مشکل ہے، کون سی ہمیں تکلیف ہوگی؟ کوئی ایسے نہیں پکڑائے گا، ایسے نہیں پکڑائے گا، بلکہ قرآن کریم کی آیتوں میں ذرا غور کیجئے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، فرمایا جس کی کتاب بائیں ہاتھ میں دی گئی ایسے نہیں دی جائے گی، بلکہ فرمایا اس کی چھاتی کو یہ چیرا جائے گا، اس میں سے یہ بائیں ہاتھ نکالا جائے گا، پھر پیچھے سے نام اعمال پکڑایا جائے گا، تاکہ دنیا جان جائے لیمیز اللہ الخبیث من الطیب، یہ ہے بدماشی کرنے والے لوگ، یہ ہے نمازیں چھوڑنے والے لوگ، یہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنے والے لوگ۔ اور فرشتے اعلان کریں گے، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، ہاؤم اقرؤ کتابیہ، پڑھا
اپنی اس کتاب کو، پڑھا اپنی اس کتاب کو۔ اب جب اس کتاب کو کھولے گا اور جب پڑھے گا تو حیران ہو جائے گا۔ وَأُوذِيَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُوا يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا۔ ہائے ہائے، اس کتاب میں تو چھوٹی سے چھوٹی بات لکھی ہوئی ہے، بڑی سی بڑی بات بھی لکھی ہوئی ہے۔ ہائے، مجھے پتا بھی نہیں تھا کہ کوئی لکھنے والا موجود ہے۔ میرا رب کہے گا کیا تو نے پڑھا نہیں تھا قرآن میں؟ یعلمون ما تفعلون کرامن کاتبین، میں نے دو لکھنے والے تیرے دائیں بائیں کھڑے کر رکھے ہیں، ایک تیری نیکیاں لکھتا ہے، ایک تیری برائیاں لکھتا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، تو کوئی بول اپنی زبان سے بول نہیں پاتا ہے کہ فرشتے اس کو لکھنے کے لیے موجود ہو جاتے ہیں۔ اے لوگوں، اے دنیا کے انسانوں، جب اس کتاب کو کھولے گا، جب پڑھے گا، اس میں برائیاں ہی برائیاں نظر آ جائیں گی، بس اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آواز آئے گی ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، لے جاؤ اس کو جہنم میں پھینک دو۔ روئے گا، چلائے گا، اللہ جرم کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا اصلوہ اليوم بما کنتم تکفرون، یہ اس دن کا بدلہ ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا۔ اے دنیا کے انسانوں، اے میرے بھائیوں، جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، جہنم سے اللہ سب کو بچائے، آمین کہہ دیجئے۔ فرمایا جہنمی جہنم کے اندر اتنا روئے گا، اتنا روئے گا، اتنا روئے گا کہ آنکھوں سے آنسو نکلنا بند ہو جائیں گے، آنسوں کی جگہ خون بہنے لگے گا، اور اس کے گالوں پر، اس کے رخساروں پر یہ ایک نالی سی بن جائے گی۔ فرمایا جہنمی جہنم میں پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا۔ فرمایا جہنمی کو جہنم کی آگ 70 جگہ سے جلائے گی۔ وَجُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ، فرمایا ایک طرف سے جل چکے گا، دوسری طرف پھر سے بن چکے گا، روئے گا، چلائے گا، گدے کی طریقے سے 500 سال گزر جائیں گے، روئے گا، چلائے گا، کہے گا اللہ پانی دے دیجئے، 500 سال ہو گئے، پانی دیکھا نہیں۔ آواز آئے گی الا من غسلین، اس کو گرما گرم کھولتا ہوا لہو اور پیپ پلاؤ، جہنمیوں کے زخموں کا دھون پلاؤ، اس کو انگاروں پر گرم کر کے جب پلایا جائے گا، جب جہنمی اپنے منہ کے قریب کرے گا، اس کے منہ کی کھال چھٹ کر کے پورے طور پر پیالے میں گرے گی، 500 سال گزر جائیں گے، کھانے کے لیے چلائے گا، کہے گا اللہ کھانا دے دیجئے۔ آواز آئے گی لآکلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون شرب الهيم فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين۔ 27واں سپارہ اٹھائیے، سورہ واقعہ کبھی پڑھیے، اس کا ترجمہ دیکھیے۔ آہا، میرا رب فرمائے گا اس کو زقوم کا کانٹا کھلاؤ، زقوم کا درخت کھلاؤ۔ میرے نبی سے پوچھا گیا زقوم کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا اگر اس کا ایک کانٹا زمین پر ڈال دیا جائے تو ساری دنیا کی غذاؤں کو کڑوا کر دے، جس کی غذا ہی زقوم ہو، بتاؤ اس کا کیا حال ہوگا؟ روئے گا، چلائے گا، اور 500 سال گزر جائیں گے، جہنم کے دروغہ سے کہے گا یا مالک یا مالک یا مالک۔ 500 سال کے بعد جہنم کا دروغہ کہے گا کیا ہے، کیا ہے، جھڑک کے کہے گا کیا ہے، تو یہ جہنمی کہے گا لیقضی علینا ربک، ذرا آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے، ذرا آپ اپنے اللہ سے کہہ دیجئے ذرا سا بھیل دے دے، ذرا سا عذاب کم کر دے، فات
فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. ذرا تھوڑا سا عذاب کم کر دے, ہم سانس تو لے لے, سانس بھی صحیح نہیں آتا. وہ دروگا جھڑک کے کہے گا قال اخشوا فيها ولا تكلمون. چپ رہے, بکواس نہ کر. ساری زندگی بدماشی کرتا رہا, ساری زندگی تماشے کرتا رہا. کیا تیرے پاس اللہ کے نیک بندے آتے نہیں تھے؟ کیا علماء تجھے بتاتے نہیں تھے؟ تو نے ان کی بات نہیں مانی. ہاں ہاں, اب اپنے اس عذاب کا مزہ چکھ اور تو ہمیشہ کے لیے چکھتا ہی رہے گا. اللہ اس جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے, آمین کہہ دیجئے. میرے عزیزوں, یہ جہنم ہے, اس سے پناہ مانگا کرو. ہر ایک کو مرنا ہے, کس کو نہیں مرنا ہے؟ ہاں ہاں, دنیا میں نیک کام کر کے جاؤ, تمہاری قبر جنت کا باغ بنے گی. کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے, ایک اللہ والے قبرستان کے اندر جب گئے, وہاں جا کر کے دیکھا اور اپنے ایک عزیز کو ایصال ثواب کر رہے ہیں, فاتحہ پڑھ رہے ہیں. قریب میں دیکھا کہ ایک قبر سے ایک آواز آ رہی ہے, ٹک 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 ٹک. تو جب جھانک کے دیکھا تو پاس ہی کی ایک قبر سے آواز آ رہی تھی. بہت غور سے سننا. تو کیا دیکھا, اس میں ایک لڑکی کی لاش پڑی ہوئی ہے, کفن اس کے بدن پہ ہے الحمدللہ, چہرہ چاند کی طرح اس لڑکی کا چمک رہا ہے, اور ایک انگور کا گچھا, انگور سمجھتے ہیں آپ حضرات, انگور, گریپس, انگور کا گچھا ایک لٹک رہا ہے, اس میں سے رس ٹپک رہا ہے, اور جیسے ہی رس اس لڑکی کے منہ کے پاس آتا ہے, اس کا منہ کھل جاتا ہے, اس کے دانتوں سے ٹکراتا ہے, تو آواز آتی ہے ٹک ٹک ٹک. حضرت بہت دیر تک یہ نظارہ دیکھتے رہے, اور پھر گئے, سارے گاؤں میں اعلان کیا, اے لوگوں, اگر تمہیں دنیا میں قبر کے اندر, دنیا ہی کے میں قبر کو جنت کا باغ بنا ہوا اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ قبرستان میں چلو. یہ بات حضرت نے فرمائی. اپنے ساتھ سینکڑوں لوگوں کو لے کر کے آئے, سب کو دکھایا, پتہ لگایا یہ قبر کس لڑکی کی ہے. پتہ کرتے کرتے پتہ چلا یہ ایک غریب ماں کی بیٹی تھی. اس کے ابا دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. یہ اپنی ماں کی بہت خدمت کرتی تھی. تو حضرت اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے, اس بڑھیا سے ملنے کے لیے چل دیے. چلتے چلتے اس کے دروازے پر پہنچے, دستک دی, اندر سے اماں نکلی, ایک بوڑھی سی عورت آئی, کہنے لگی حضرت جی آپ یہاں تشریف لے آئے ہیں. فرمایا اماں آپ کی بیٹی کا وہ کون سا ایسا عمل تھا کہ میں نے دنیا ہی میں اس کو جنت کے پھلوں کا مزہ لیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. تو اس کی اماں نے جب یہ سنا تو اس کی اماں اچھل پڑی اور کہنے لگی یہ تو ہو نہیں تھا, یہ تو اس کے ساتھ ہو نہیں تھا. کہا تو حضرت جی نے کہا اماں ایسا کون سا عمل کرتی تھی آپ کی بیٹی؟ تو وہ کہنے لگی میری بیٹی میری بہت خدمت کرتی تھی, اتنا خدمت میرے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا, میرے اور کوئی بیٹا نہیں تھا, یہ دوسرے کے گھروں میں مزدوری کرتی تھی, خود بھی اپنا پیٹ پالتی تھی, میرا بھی خرچہ اٹھاتی تھی. ایک دن ایسا ہوا میری بیٹی پورے طور پر میری بیٹی کے پیروں پر فالج کا اٹیک ہو گیا, میری بیٹی پیروں سے معذور ہو گئی. اب یہ کچھ کر نہیں سکتی تھی, اب یہ اٹھ نہیں سکتی تھی, چل نہیں سکتی تھی. اللہ کے قرآن کو بیٹھ کر پڑھا کرتی تھی, ہمیشہ آنکھوں سے آنسو اس کے چلا کرتے تھے, رویا کرتی تھی. میں نے ایک دن اپنی بیٹی سے پوچھا بیٹی تو کیوں رو رہی ہے؟ تو میری بیٹی نے کہا اماں میرے دل میں تھا ساری زندگی آپ کی خدمت کروں گی, لیکن اللہ نے پیروں سے معزول کر دیا. ایک دن میری بیٹی پورے طور پر بیت الخلا کے اندر تھی, پیشاب خانے کے اندر تھی, اتنے میں اذان کی آواز کانوں میں پڑی تو میری بیٹی وہیں پر گر گئی اور رونے لگ گئی, چلائی اور کہنے لگی اے اللہ, زور زور سے اس نے کہا اے اللہ میں گندگی کے مقام پر ہوں اور تیرا پاک نام میرے کانوں میں پڑ رہا ہے, اے اللہ اس سے اچھا ہے مجھے موت ہی دے دے. اس دن مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی ہمیشہ باوضو رہا کرتی تھی, میری بیٹی ہمیشہ اللہ سے ڈرنے والی تھی, یہی اس کے ظاہری عمل تھے جس کی وجہ سے اللہ نے دنیا ہی میں اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا. اے امت کی بیٹیوں, اے امت کی بہنوں, آپ بھی پاک رہا کریں, آپ بھی باوضو رہا کریں.
کریں, آپ بھی نمازوں کی پابندی کیا کریں, آپ بھی پورے طور پر اپنے گھروں میں پردے سے رہا کریں. اے میرے بھائیوں, تھوڑی سی زندگی ہے, اس کو محبت سے گزار لیں, اس کو نفرتوں میں ضائع نہ کریں. بھائی بہن سے محبت کرنے والے بن جائیں, بہن بھائی سے محبت کرنے والی بن جائے. ہاں ہاں, گھروں کے اندر محبتوں کے پیغام کو عام کرو, نمازوں کی پابندی کرو. ہاں ہاں, امام الانبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزارو. ہاں ہاں, آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑا نہ کرو, آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہ کرو, اپنے ماں باپ کی خدمت کرو, والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھو, اپنی ماؤں کی سیوا کرو. اے نوجوانوں, اکثر نوجوان موجود ہیں کمیٹی کے, اکثر مجھے نوجوان ہی نظر آئے کمیٹی میں, اللہ سب کو سلامت رکھے. ہاں ہاں, اپنی ماں کی خدمت کرو, اپنے باپ کی خدمت کرو. نوجوانوں, آج میری ماں بھی نہیں ہے, میرا باپ بھی نہیں ہے. باپ تو 10 سال پہلے چھوڑ کر مجھے چلا گیا, ماں ابھی 12 جون کو چھوڑ کر مجھ سے رخصت ہو گئی. عزیزوں, ہاں ہاں, جس دن والد کا انتقال ہوا تھا اس دن تو میں موجود تھا, میری گود ہی میں بھی میرے والد کی سانسیں رکی تھی, لیکن یہ والدہ کا انتقال ہوا, میں گھر پہ موجود نہیں تھا, میں 1.5-2-3 گھنٹے کے بعد میں پہنچا, مجھے اطلاع ملی تھی. عزیزوں, ماں کی محبت تم کیا جانو, آؤ آج مجھ سے پوچھو ماں کی محبت کیا ہوتی ہے, ماں کی ممتا کیا ہوتی ہے. تمہاری مائیں موجود ہیں, ان کی قدر کرو. ہاں ہاں, مجھ سے پوچھو, آج میں گھر جاتا ہوں, سب کچھ مل جاتا ہے, لیکن مجھے میری ماں نہیں ملتی. ہاں ہاں, رات 10:30 بجے جب میں گھر پہنچا تھا, میری والدہ کا چہرہ دیکھ کر کے میرے اپنے آنسوں کو روک نہیں پایا, میں جذباتی ہو گیا. سارے گھر والے موجود تھے, میرے بھائی بھی موجود تھے, بہنیں بھی موجود تھی, میرے طور پر بھتیجے بھی موجود تھے. وہاں پر میں نے ایک بات کہی تھی, میں نے کہا اے گھر والوں, آج کے بعد میں جب بھی گھر میں آؤں گا, مجھے چچا کہنے والے بھتیجے تو مل جائیں گے, ماموں کہنے والے بھانجے تو مل جائیں گے. ہاں ہاں, مجھ کو بھائی کہنے والے بہنیں تو مل جائیں گی, لیکن بیٹا کہنے والی ماں مجھے کبھی نہیں ملے گی. ہاں ہاں, یہ اس لفظ بیٹا سننے سے میں ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤں گا. ہاں ہاں, آج جب میں گھر جاتا ہوں, گھر وہی ہے, دیواریں وہی ہیں, تخت وہی ہے, تخت پر بچھی ہوئی قالین وہی ہے, قالین کے اوپر پڑی ہوئی چادر وہی ہے, لیکن بیٹھنے والی ماں نہیں ہے. اے لوگوں, اے دنیا کے نوجوانوں, تمہاری مائیں موجود ہیں, ان کی قدر کرو, ان کی قدر کرو. میرے نبی نے فرمایا, اے جابر دیکھ, تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے, تیری ماں تجھ سے ناراض نہ رہے. فإن الجنت عند رجلها, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے, ماں کے قدموں تلے جنت ہے. فإن الجنت عند رجلها, تجھے جو جنت ماں پورے طور پر وہاں ملے گی, وہ بھی ماں کی صدقہ طفیل میں ملے گی. اگر تو اپنی گھر کو جنت بنانا چاہتا ہے تو اپنی ماں کی خدمت کر, اپنی ماں کی سیوا کر. ہاں ہاں, اپنی ماں کی خدمت کر. سرو تیرتھ مئی ماتا, سرو دو مئی پتا, ماترم پترم تسمات سروتنین پوجے. فرمایا تمام تیرتھوں سے بڑھ کر تجھ پر تیری ماتا جی کا حق ہے. اماں بڑی سسک رہی ہے, اماں بڑی سسک رہی ہے. بیٹا ورنداون جا رہا ہے, کاشی جا رہا ہے, متھرا جا رہا ہے, حج بیت اللہ جا رہا ہے, 4 مہینے جا رہا ہے, سال لگا رہا ہے. پھر وہ سوچتا ہے ایشور راضی ہو جائے گا, بھگوان خوش ہو جائے گا, اللہ معاف فرما دے گا. فرمایا نہیں 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 نہیں, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. وَقَضَى رَبُّكَ, فیصلہ آ گیا تیرے رب ذوالجلال کا, قاضی بن گیا تیرا
रब ज़ुल जलाल, जज बन गया तेरा रब ज़ुल जलाल, मोहर लगा दी तेरे रब ज़ुल जलाल ने। क्या हाँ 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 अल्लाह ताबुदू, तुझे इबादत तो अल्लाह की करनी है। वबिल वालिदैनि इहसाना, अपनी अम्मा के साथ अपने अब्बा के साथ अच्छा सलूक करना है। वइम्मा यबलुगन्नका इंदकल किबर, अगर वो दोनों या दोनों में से एक, वो दोनों या दोनों में से एक जब बुढ़ापे की हालत को पहुंच जाए तो फरमाया उनके सामने उनके फला तकुल लहुमा उफ़्फ़ुन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा क़ौलन करीमा। फरमाया तो उनके साथ बहुत नरमी से बात करना, बहुत अदब से बात करना, झिड़क के बात नहीं करना। अल्लाह ये क्यों हुक्म दे रहा है, ये क्यों हो फरमान जारी कर रहा है? इस वजह से क्योंकि अल्लाह समझाना ये चाहता है, अल्लाह बताना ये चाहता है। देख ये वही माँ है, ये वही माँ है जिसने 9 महीने तुझे पेट में रखा है, ये वही माँ है जिसने 2 साल तक अपना खून दूध की शक्ल में तुझे पिलाया है। ऐ नौजवानों, वो दिन याद करो, ये वो दिन याद करो जब तुम अम्मा के पेट में थे, तुम्हें कुछ अपना पता नहीं था। हल अता अलल इंसान हीनुम मिनद दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, तुम्हें कुछ अपना पता नहीं था, तुम महज एक नुत्फा थे, महज एक गंदे पानी का एक कतरा थे। हाँ हाँ तुम्हारी अम्मा ने तुम्हें कितना संभाला है, तुम्हारी अम्मा एक करवट पड़ी रहती है। हाय हाय अल्लाह कुरान में कहता वहनन अला वहनियों, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। वहनन अला वहनियों, बोझ पर बोझ उठाती थी तेरी माँ। हाँ हाँ कितनी मर्तबा पेट में दर्द हुआ होगा जब हम अम्मा के पेट में रहे होंगे। जरा हम सोचे तो सही, हम तो पड़े सोए रहते हैं, माएँ करवटें बदलती रहती हैं, माएँ करवटें बदलती रहती हैं, हम तो पड़े सोए रहते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। वो कभी छत पर टहलती हैं, कभी आंगन में आती हैं, आसमानों को देखती हैं, कभी सितारों से बातें करती हैं, कभी चांद को से बातें करती है, सारी रात गुजार दिया करती है। डॉक्टरों ने कहा फला चीज नहीं खानी है, अम्मा ने वो खाना छोड़ दिया। डॉक्टरों ने कहा फला चीज नहीं पीनी है, अम्मा ने वो पीना छोड़ दिया। फिर जब बच्चे की पैदाइश का वक्त आता है, ये तो ऐसा मामला मरहला होता है जब पूरे ताव पर बिल्कुल जिंदगी और मौत की बाजी का वक्त होता है। हाँ हाँ फिर बच्चा दुनिया में आ गया, फिर बच्चा दुनिया में आ गया, माँ उसे उंगली पकड़कर चलना सिखाती है, माँ उसे बोलना सिखाती है, उसके लिए खिलौने खरीद के लाती है, उसके लिए कपड़े खरीद के लाती है। हाँ हाँ उसके लिए सब कुछ निछावर कर देती है। जिस दिन से घर में बच्चा पैदा होता है उस दिन माँ बाप अपने लिए जीना छोड़ देते हैं, अपनी औलाद के लिए जीना शुरू कर देते हैं। अब यही औलाद, यही बेटा जब बड़ा हो गया, यही माँ जब बूढ़ी हो गई, बूढ़ी हो गई, इसकी शादी हो गई और इसके घर में इसकी बीवी आ गई, तो अपनी बीवी के कहने पर कभी माँ को डांटता है, कभी बाप को झिड़कता है, कभी उनको ताने देता है, कभी उनको ताने देता है। हाँ हाँ इसी को मेरे नबी ने फरमाया, आय अबू हुरैरा जब क़यामत करीब आएगी, हाँ हाँ इधर तुखदल फैदुला वल अमानत मगनमा व ज़कात मगरमा व तुअल्लिम लिगैरि दीन व अताउ रजुल इम्रातहु व अक़ा उम्महु व अदना का सदीक़हु व अफ़शा अबाहु व ज़ारतिल अस्वात फिल मसाजिद व सादल क़बीलत फ़ासिक़हुम व कान ज़ईमल क़ौमि अर्जुलहुम व अकरिमर रजुल मख़ाफ़त शर्रिहि व ज़ारतिल क़ैनात वल मादिफ़ व शुरिबतिल ख़ुमूर व लाना आखिरु हाज़िहिल उम्मति अव्वलहा। रवाहु तिर्मिज़ी। मेरे नबी ने फरमाया अबू हुरैरा जब क़यामत करीब आएगी तो वह आका उम्महु, बेटा 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 अपने
दोस्तों को गले से लगाएगा, वह आका उम्म हो और अपनी माँ को धक्के देगा। वादना सदीक हो, वह अक्सा अबा हो। बेटियां भी वालिद को आंखें दिखाएंगी, बेटे अपने वालिदों को घरों से निकालेंगे, बेटियां भी माँ को डांट दिया करेंगी। अबू हुरैरा, जब ऐसा वक्त आ जाए तो तुम समझ लेना क़यामत करीब है। ऐ लोगों, शर्म नहीं आती उन बेटों को जो अपनी माँ को डांटते हैं, जो अपने वालिदों से लड़ाई करते हैं। हाँ हाँ, वो भूल जाते हैं ये घर बनाया हुआ मेरे बाप का है, ये घर बनाया हुआ मेरे वालिद का है, इसमें उसके खून पसीने की कमाई लगी हुई है, अपनी जिंदगी का सब कुछ सरमाया उसमें कुर्बान किया हुआ है। बेटियों किसको शर्म नहीं आती अपनी माँ से लड़ाई करते हुए? हम भूल जाते हैं हम छोटे छोटे थे। हाँ हाँ, ईद का दिन आता था, त्योहार का दिन आता था, हमारी माँ गरीब थी, हमारे बाप गरीब थे, हमारे वालिद गरीब थे। हाँ हाँ, हमारी माँ कहा करती थी, हाँ हाँ आजी मेरे लिए कपड़े मत लाना, हमारे भैया के कपड़े ला दो ताकि इसकी ईद हो जाए। हाँ हाँ, हमारे वालिद अपने जूते नहीं लाते थे, हमारे लिए लेकर के आते थे ताकि मेरी ईद हो जाए। आए लोगों, हम ये दिन क्यों भूल जाते हैं? ये दिन क्यों भूल जाते हैं? अपने बूढ़े वालिदैन को क्यों सताया करते हैं? आए नौजवानों, तुम्हारी नमाजें तुम्हें बख्शवा नहीं पाएंगी, नहीं बख्शवा पाएंगी नमाजें, नहीं बख्शवा पाएंगे तुम्हारे रोजे, नहीं बख्शवा पाएंगे तुमको तुम्हारी इबादतें। अगर रब्बे जुल जलाल के पूरे तौर पर लाडले तुम्हारे माँ बाप पूरे तौर पर नाराज है, उस वक्त तक जन्नत में तुमको फैसला मिल नहीं पाएगा जब तक तुम्हारे नाराज माँ बाप मैदान महशर में तुम माफी का ऐलान नहीं कर दे। करोगे इंशाअल्लाह वालिदैन की खिदमत? कहो इंशाअल्लाह करेंगे। बहनों की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। बहनों की खिदमत करो, बेटियों की खिदमत करो, बच्चियों की खिदमत करो। हाँ हाँ, बहनों का हक ना मारा करो, बहनों से मोहब्बत किया करो। एक बहन का मेरे पास फोन आया, अब बहुत जल्दी मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह, थोड़ी देर और मोहब्बत से सुन लीजिए। एक बहन का मेरे पास फोन आया, बहन रोने लगी, कहने लगी हजरत जी अब्बा को इंतकाल किए हुए 4 महीने हो गए, मैं 4 बहनों की इकलौती बहन हूँ, भाइयों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया, अब फोन करती हूँ भाई फोन नहीं उठाते, इस वजह से मैं गरीब हूँ, वो अमीर हैं, कहीं बहन मुझसे कुछ मांगने न लगे। हजरत जी आप मेरे भाइयों से कह दीजिए आपकी बहन को बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं चाहिए, दुकान में हिस्सा नहीं चाहिए, मकान में हिस्सा नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बहना तो भाइयों के प्यार की भूखी है, बहना तो भाइयों की मोहब्बत की भूखी है। आप मेरे भाइयों से कह दीजिए मुझसे बात कर लें। जब उस बहन ने मुझसे ये कहा, मैंने अपने दिल में महसूस ये किया, बहनें अपने भाइयों के फोन का इंतजार किया करती हैं। ऐ बंगाल के अच्छे लोगों, ऐ गैर नौजवानों, अगर तुम दिन में 10 मरतबा अपनी ससुराल को फोन करो, मुझे कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं तुमसे अपील करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा, गुजारिश करूंगा, तुमसे पूरे तौर पर ये हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि तुम हफ्ते में एक बार अपनी बहन की खैरियत जरूर मालूम कर लिया करो। करोगे इंशाअल्लाह? हफ्ते में एक मरतबा कम से कम अपनी बहन को जरूर फोन कर लिया करो, बहना आप ठीक तो हैं, बहना आपको कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है। हाँ हाँ, तुम शादियों के मौके पर और ईद के मौके पर अपनी बीवी को 10,000 का सूट ला करके दो, मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है, लेकिन मैं तुमसे कहूंगा कि कम से कम ईद के मौके पर 500 का एक जोड़ा अपनी बहन को भी हदिया कर दिया करो।
کرو, اپنی بہن کو بھی گفٹ کر دیا کرو. اللہ کی ذات کی قسم, اگر آپ کا بہنوئی آپ کی بہن کو 10,000 کا سوٹ دلوائے گا, آپ کی بہن محلے کی عورتوں کو نہیں دکھائے گی, آپ 500 کا لے کر کے جائیں گے, آپ کی بہن محلے بھر میں دکھاتی پھرے گی, دیکھو یہ میرا بھیا لایا ہے, یہ میرا بھائی لایا ہے, یہ میرے میکے سے آیا ہے, میرے ابا نہیں ہے تو کیا ہوا, اماں نہیں ہے تو کیا ہوا, میرا بھائی میرا بڑا خیال رکھتا ہے, دیکھو یہ میرا بھیا لے کر کے آیا ہے. ہاں اپنے بیٹے کو ہزاروں کے کھلونے دلانے والوں, تم کم سے کم 100-200 کے گفٹ اپنے ننھے منھے بھانجوں کو بھی ہدیہ کر دیا کرو. اللہ کی ذات کی قسم, آپ کے بیٹے ہزاروں روپے کے گفٹ پا کر ایک مرتبہ آپ کو تھینکس نہیں کہیں گے, لیکن آپ کے ننھے سے بھانجے, آپ کے ننھے منھے بھانجے اگر 100-200 کے گفٹ انہیں دلا دو گے, وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتے جائیں گے. دیکھو یہ میرا ماما لایا ہے, یہ میرے ننیحال سے آیا ہے, یہ میرے نانی کے یہاں سے آیا ہے, میرے نانی نہیں تو کیا ہوا, نانا نہیں تو کیا ہوا, میرا دیکھو ماما میرا کتنا خیال رکھتا ہے. غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو, غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو, یتیموں کا خیال رکھا کرو, کمزوروں کا خیال رکھا کرو. میرے نبی نے فرمایا جو شخص 3 کام کر کے آئے, رفق بالضعیف, کمزوروں کی مدد کرتا ہو, وشفقۃ علی الوالدین, اپنے والدین کے ساتھ پورے طور پر اچھا سلوک کرتا ہو, واحسان الی المملوک, اور اللہ کی مخلوق پر احسان کرتا ہو, وہ ہندو ہو, مسلمان ہو, سکھ ہو, عیسائی ہو, بدھسٹ ہو, جینسٹ ہو, کمیونسٹ ہو, کوئی بھی ہو, اس کے ساتھ محبت سے رہتا ہو. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کا حقدار ہے, وہ جنت کا حقدار ہے. میرے نبی نے فرمایا جو عورت 5 وقت کی نماز کی پابندی کر کے آئے اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کر کے آئے, اپنے شوہر کو راضی کر کے آئے, اس کے لیے اور رمضان کے روزے رکھ کر کے آئے, اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں, جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. لوگوں غریبوں کا خاص خیال رکھا کرو, غریبوں کی خاص خیال رکھا کرو. بس میں آخری بات کہہ کے اپنی بات کو سمیٹتا ہوں. العید والا دن ہے, عید کا دن ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے ہیں. میرے نبی نے دیکھا ایک جگہ بہت سے بچے کھیل رہے ہیں, ایک بچہ دور کھڑا ہوا ہے, اس کے پیروں میں چپل نہیں ہے, سر پہ ٹوپی نہیں ہے, اس کے کپڑے میلے سے ہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے قریب گئے, کہا بیٹے آج تو عید کا دن ہے, خوشی کا دن ہے, سارے لوگ خوشی منا رہے ہیں, تم خوشی کیوں نہیں منا رہے؟ تو بچہ رونے لگا, کہا اے اللہ کے رسول, میں خوشی کس چیز کی مناؤں, میں تو یتیم مکہ ہوں, یتیم بچہ ہوں, ان کے ابا موجود ہیں, ہمارے ابا کوئی نہیں, ان کی اماں موجود ہیں, ہماری اماں کوئی نہیں. ہاں وہ بچہ کہنے لگا کون ہے جو مجھ کو چپلیں خرید کے دے, کون ہے جو مجھ کو کپڑے خرید کے دے, کون ہے جو مجھ کو پورے طور پر ٹوپی خرید کے دے. اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. میرے نبی نے اس بچے کو یہ سینے سے لگایا اور کہنے لگے اے میرے بیٹے کیا تو اس بات پر راضی ہے کہ محمد الرسول اللہ تجھے اپنا بیٹا بنا لے, اللہ کے رسول تجھے اپنا بیٹا بنا لے؟ وہ بچہ خوش ہو گیا, یا رسول اللہ پھر تو میں خوش ہو جاؤں گا. امام الانبیاء اس بچے کو لے کر کے اپنے گھر تشریف لے آئے. کنز الاعمال کے اندر یہ پورے طور پر واقعہ مل جائے گا. تاریخ دمشق ابن عساکر سب نے اس کو نقل فرمایا. امام الانبیاء نے آواز دی حمیرہ لبیک یا رسول اللہ. اما عائشہ تشریف لے آئیں. عائشہ دیکھو اس کے ابا نہیں ہے, اس کی اماں نہیں ہے, آج عید کا دن ہے, اس بچے کے پاس کپڑے بھی نہیں ہے. اے عائشہ یہ یتیم بچہ ہے, یہ یتیم بچہ ہے. عائشہ میں بھی یتیم ہوں, یہ بھی یتیم ہے. عائشہ میں نے اس کو اپنا بیٹا بنا لیا ہے, میرا دل کرتا ہے تم بھی اسے اپنا بیٹا بنا لو. اما عائشہ قریب آئیں, اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا اور فرمانے لگی اگر وقت کے رسول نے تجھے اپنا بیٹا بنا لیا ہے تو جا, عائشہ بھی تجھے
مجھے اپنا بیٹا بناتی ہے، عائشہ بھی تجھے اپنا بیٹا بناتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اسے نہلاؤ دھلاؤ، اسے تیار کرو، اسے تیار کرو، اسے عیدگاہ لے کے جانا ہے۔ اما عائشہ اس بچے کو نہلا رہی ہے، اس کو نہلایا دھلایا تیار کیا، آنکھوں میں کاجل ڈالا، سر کے بالوں میں تیل ڈالا، کنگھی کی۔ امام الانبیاء نے اپنی یمنی چادر دو ٹکڑوں میں پھاڑی، ایک ٹکڑا یہ پورے طور پر تہبند کی طریقے سے لپیٹ دیا، دوسرا ٹکڑا اوپر سے اڑا دیا، وہ بچہ چلنے لگا۔ میرے نبی نے فرمایا نہیں بیٹے، آج مجھے امت کو یتیموں کا مقام بتانا ہے، آج تیری سواری امام الانبیاء کے مبارک کندھے بنیں گے۔ میرے نبی نے اپنے مبارک کندھے پر اس بچے کو بٹھایا، اس بچے کو بٹھایا اور عیدگاہ تشریف لے گئے۔ اسی راستے سے گزرے ہیں جس راستے سے پہلے گزرے تھے۔ دیکھا پہلے ان بچوں نے دیکھا، ارے جس کو میں غریب سمجھ رہا تھا، جس کو میں یتیم سمجھ رہا تھا، جس کو میں کمزور سمجھ رہا تھا، یہ اللہ کے رسول کے کندھے پر بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بچہ کہنے لگا آئے میرے بھائیوں، تم مجھے یتیم سمجھتے تھے، تم مجھے غریب سمجھتے تھے، میلا کچیلا سمجھتے تھے، آئے میرے بھائیوں سنو، اب میں یتیم نہیں ہوں، اب مجھے وقت کے نبی نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اماں عائشہ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، اب میں اللہ کے نبی کا بیٹا بن گیا ہوں۔ دیکھو مجھے نہلایا اماں عائشہ نے ہے، مجھے میرے آنکھوں میں کاجل ڈالا اماں عائشہ نے ہے، سر کے بالوں میں تیل ڈالا اماں عائشہ نے ہے، دیکھو مجھ کو کپڑے پہنایا اماں عائشہ نے ہے۔ ابن عساکر نے لکھا ہے وہ مکے کے بچے تاڑے مار مار کے رونے لگے اور کہنے لگے کاش کاش ہمارے بھی ماں باپ نہ ہوتے، کاش ہم بھی یتیم ہوتے، کاش ہم کو بھی اللہ کے رسول اپنا بیٹا بناتے، کاش اماں عائشہ مجھے بھی اپنا بیٹا بناتی، کاش میرے بھی اماں نہ ہوتی، کاش میرے بھی ابا نہ ہوتے، کاش اماں عائشہ مجھے نہلاتی، اماں عائشہ میری آنکھوں میں کاجل ڈالتی، میں بھی نبی کے مبارک کندھے پر بیٹھ کر عیدگاہ تشریف لے جاتا۔ میرے نبی اس بچے کو لے کر عیدگاہ تشریف لے گئے۔ جب وہ بچہ بیٹھنے لگا نیچے، میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں، آئے میرے بیٹے، آج تو مجھ محمد الرسول اللہ کے ساتھ منبر میں ساتھ بیٹھے گا۔ نبی نے منبر پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور اس بچے کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کے اعلان کیا، اے لوگو سنو، جو اپنی خوشی میں غریبوں کو شامل کرے گا، یتیموں کو شامل کرے گا، کمزوروں کو شامل کرے گا اور شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ دے گا، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائیں گے ہر بال کے بدلے اللہ ایک نیکی عطا فرما دے گا۔ ہاں ہاں، یہ ہے یتیموں کا مقام، یہ ہے کمزوروں کا مقام۔ آج مدرسوں والوں کو حقیر سمجھا جاتا ہے، آج پڑھنے والے بچوں کو کمزور سمجھا جاتا ہے، تمہیں نہیں خبر ہے انہی کی برکت سے تمہیں بھی رزق دیا جاتا ہے، انہی کی برکت سے چاند میں چاندنی ہے، سورج میں تپش ہے، زمین سے گلہ اگ رہا ہے۔ ہاں ہاں، علماء کو کتنی گالیاں دی جاتی ہیں، ہاں ہاں، تمہارے بچوں کو پڑھائیں لکھائیں، کلمہ طیب سکھائیں، بچہ پیدا ہو کانوں میں آذان وہ دے، ابا مر جائیں جنازہ وہ پڑھائے، ثواب وہ پہنچائے، اوپر سے تمہاری گالیاں بھی کھائیں۔ آذان کون دیتا ہے؟ تم تو پڑے سو رہتے ہو، یہی بیچارے علماء ہیں، تم کو نہیں پتا، تم ہم نے اور آپ نے تو گناہ کر کر کے اللہ کی زمین کو دھرتی کو عذاب سے بھر دیا ہے۔ آسمان سے عذاب آنے والا ہوتا ہے، صبح کا وقت ہوتا ہے، تہجد کا وقت ہوتا ہے، رات کے 3 بجے ہوتے ہیں، یہ مدرسے کے معصوم بچے جھوم جھوم کر اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، الرحمن علم القرآن، خلق الانسان علمہ البیان، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا ما ينطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی۔ ہمارے اور آپ کے گناہوں کی نحوست سے جو عذاب آسمانوں سے اترنے والا ہوتا ہے، ان معصوم سے بچوں کی اور ان علماء کی دعاؤں کی برکت سے واپس چلا جایا کرتا ہے۔ ان العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الارض۔ ہاں ہاں، ان علماء کو برا نہ کہا کرو،
تو آسمان کے ستارے بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، ہاں ہاں زمین کے ذرات بھی مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حتی الحیتان فی الماء، سمندر کی مچھلیاں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، تمام علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وان الانبیاء لم یورثوا دینارا ولا درہما، اور انبیاء کسی کو روپیہ پیسے کا مالک نہیں بنائے کرتے، انما ورثوا العلم، وہ تو علم کا وارث بناتے ہیں۔ فمن اخذہ اخذ بحظ وافر، جہاں تمہیں علماء مل جائیں ان سے علم سیکھ لیا کیجئے، علماء کی قدر کرو، طلباء کی قدر کرو، یتیموں کمزوروں کی قدر کرو، بیواؤں کی پورے طور پر عزت کرو، بہنوں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو۔ میرے نبی نے فرمایا رب نے اگر کسی کو 3 بیٹیاں دی ہیں ان کی اچھی طریقے سے پرورش کرے، انہیں لکھائے پڑھائے، جب پورے طور پر جب وہ بالغ ہو جائیں تو اچھے گھرانے میں ان کی شادی کر دے، تو اللہ تعالیٰ ایسے والدین سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ انہیں جنت الفردوس میں گھر عطا فرمائے گا۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیوں کی پرورش پر بھی یہی وعدہ، فرمایا اگر 1 ہو، فرمایا 1 پر بھی یہی وعدہ۔ ایک صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر والد کا انتقال ہو جائے بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے، فرمایا ہاں اگر رب نے کسی کو 3 بہنیں دی ہوں، والد کا انتقال ہو جائے بھائی اپنے بہنوں کی پرورش کرے، لکھائے پڑھائے اور اچھی تربیت کرے، جب وہ بڑی ہو جائیں بالغ ہو جائیں اچھے دیندار گھرانے میں ان کی شادی کر دے اور شادی کے بعد بھی ان پر خرچ کرتا رہے، تو اللہ ایسے بھائی سے اتنا خوش ہو جاتا ہے اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے گا۔ ہاں ہاں ایک دوسرے فرمایا یا رسول اللہ اگر 2 بہنیں ہیں، فرمایا 2 پر بھی یہی وعدہ، 1 ہے 1 پر بھی یہی وعدہ، بہنوں کی خدمت کرو، بیٹیوں کی خدمت کرو، امت کے اندر اتحاد پیدا کرو، اپنے ملک ہندوستان کی خدمت کرو، اس کو جوڑنے کی بات کرو، وقت کی باطل طاقتوں سے پورے طور پر نپٹنے کے لیے بھی تیار رہو، اللہ سے دعائیں بھی کرو، علماء کرام کی عزت کرو، نمازوں کی پابندی کرو۔ ہاں ہاں بڑی کثیر تعداد میں آپ موجود ہیں، طبیعت میں بشاشت نہیں، تھکن کے بھی بہت سارے احساسات ہیں، صبح پھر سفر پہ نکلنا ہے۔ اللہ رب العالمین آپ حضرات کی آمد کو شرف قبولیت سے نواز دے، اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی گئی جو آئندہ ابھی کہی جانے والی ہیں سب پر اللہ رب العالمین عمل کی بھی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین آپ سب کو پورے طور پر سلامت با سعادت رکھے۔ تمام اراکین کمیٹی اے رب کائنات جتنے حضرات نے اس میں جس بھی سے اعتبار سے بھی حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اسے اجر عطا فرمائے۔ جو یہاں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو کسی وجہ سے جا چکے ہیں اللہ ان کو بھی رد نہ فرمائے۔ آپ حضرات جتنی زندگی گزری سو گزری، آج سے عہد کر کے اٹھو، وعدہ کر کے اٹھو، جتنی زندگی گزری آج کے بعد سے جو زندگی گزرے گی انشاءاللہ وہ ایک دائی کی زندگی ہوگی، وہ ایک مسلمان کی زندگی ہوگی۔ ہم شکلوں سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، کہو انشاءاللہ ہم صورت سے بھی مسلمان نظر آئیں گے، ہم محبت کے اعتبار سے بھی، ملی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے بھی آج سے وعدہ کرو ہم انشاءاللہ مسلمان نظر آئیں گے، نمازوں کی پابندی کریں گے، بہنوں کو ان کا حق دیں گے، بیٹیوں کی عزت کریں گے، والدین کی خدمت کریں گے، آپس کے تمام بگڑے ہوئے